بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کوئی اپنے بھائی کو نفل روزہ توڑنے کی قسم دے، اگر وہ اس کے موافقت کرے تو اس کے ذمہ کوئی قضا نہیں۔ 1968 صحیح بخاری۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلیمان فارسی اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مابین بھائی چارہ کرا دیا تھا۔ چنانچہ ایک دن حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو درداء سے ملنے گئے تو انہوں نے ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو انتہائی پراگندہ حالت میں دیکھا۔ انہوں نے ان سے دریافت کیا، تمہارا کیا حال ہے؟ وہ بولے کہ تمہارا بھائی ابو درداء کو دنیا کی ضرورت ہی نہیں۔ اتنے میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے۔ سبحان اللہ، کیا یہ بہت بڑی شخصیت ہے۔ حضرت ابو درداء اور حضرت عبداللہ بن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے صحابہ میں سے تھے۔ عبداللہ بن ابن مسعود جو ہیں وہ ان کو صاحب نالین کہتے تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں جو گلے میں لے کے، مطلب سفر میں کہیں جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں گلے میں ڈال لیتے سنبھالنے کے لیے۔ اور یہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی شخصیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چیف جسٹس لگا دیا۔ جب ایران اور روم فتح ہوا تو ایک سائڈ پہ حضرت عبداللہ بن مسعود کو چیف جسٹس لگا دیا اور دوسری طرف ان کو، یہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگا دیا، کیونکہ یہ دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنے والے تھے۔ انہوں نے حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کھانا تیار کیا، پھر حضرت سلیمان سے گویا ہوئے، تم کھاؤ، میں تو روزے سے ہوں۔ حضرت سلیمان نے کہا، جب تک تم نہیں کھاؤ گے میں بھی نہیں کھاؤں گا۔ بالآخر حضرت ابو درداء نے کھانا تناول کیا۔ جب رات ہوئی تو حضرت ابو درداء نماز کے لیے اٹھے تو سلیمان نے انہیں کہا، سو جاؤ، چنانچہ وہ سو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر اٹھنے لگے تو حضرت سلیمان نے کہا، ابھی سوئے رہو۔ جب آخری شب ہوئی تو حضرت سلیمان نے کہا، اب اٹھو۔ چنانچہ دونوں نے نماز پڑھی۔ پھر حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، ابو درداء سے کہا، بے شک تم پر تمہارے رب کا بھی حق ہے، نیز تمہاری جان تمہاری اہلیہ کا بھی حق، تمہاری جان پر تمہاری اہلیہ کا بھی حق ہے، لہٰذا تمہیں سب کے حقوق ادا کرنے چاہیے۔ پھر حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے یہ سب معاملہ بیان کیا تو آپ نے فرمایا، سلیمان نے سچ کہا ہے۔ صحیح بخاری 1968۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1968۔